الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. انتہائی ادب، خلوص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستہ چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہ مولائے کل ختم الرسل ہادی سبل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، طلباء عظام، نوجوان دوستوں، بھائیوں، ہمارا آج کا یہ ماہانہ درس قرآن جو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو بعد از نماز ظہر مجاہد ملت، مجاہد اسلام حضرت قاری محمد احمد مجاہد صاحب زندہ مجدہم کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی خوشنودی کا سبب بنائیں اور اس خیر کے سلسلے کو اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرمائیں. آج کی نشست میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ آج کچھ افراد کم ہیں تو آپ کے چہرے بوجھے بوجھے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے ہیں. اس
سے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جن اسلاف اور اکابر سے آپ کی نسبت ہے، اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک استاذ ایک شاگرد سے شروع ہوتی ہے اور ایک انار کے درخت تلے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے دنیا جہان میں چہار دانگ عالم میں اس ایک استاذ اور ایک شاگرد کے فیض کو اللہ نے عام اور تام کر رکھا ہے۔ تو ہم انہی کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے کام کو اسی انداز میں کرتے رہیں گے کہ 4 بندے زیادہ آئیں تب بھی ہماری بات انشاءاللہ وہی ہوگی، اور کم آئیں تب بھی ہماری بات انشاءاللہ وہی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا مقصود اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز۔ اخلاص نیت، تصحیح نیت انتہائی ضروری اور بنیادی چیز ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی اور کامرانی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ جو خوشنودی اور رضائے خداوندی میں اور آپ حاصل کرنے کے لیے خیر کے جتنے بھی سلسلے اور کام کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ، سب سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ان ہستیوں کا نام لینے والے ہیں جنہوں نے اللہ کو اس قدر راضی کر دیا، اس قدر راضی کر دیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اپنے لا ریب کلام میں اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ رضا انشاءاللہ مرنے کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، کتنا راضی ہے، کتنا اخلاص تھا۔ جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں ہی کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ افراد کم آتے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماہ مبارک ربیع الاول ابھی مکمل ہوا اور ربیع ثانی کی آج 2 تاریخ ہے۔ ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا نور الہدی بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا لا یمکن الثناء بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یقیناً مختلف مسالک کے علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس کا ذکر کیا، چرچے کیے، تذکرے کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو میرے ذہن میں چونکہ ربیع ثانی بھی شروع ہو چکا ہے، 2 موضوعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کر لیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا تذکرہ کر لیا جائے۔ آپ حضرات مشورہ دے دیں کس موضوع کو انتخاب کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ حضرت فرما رہے دونوں ہی کر لیں، وہ دور ہے، ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ پڑھایا وہ سب۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، پیدائش، میلاد، مولود، اس چیز کو لیتے ہوئے ہمارے ہاں مختلف انداز اور اسلوب سے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ ہر ایک بندے کا اپنا انداز ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن میرے مسلک کے علماء، اکابر، اسلاف اور بزرگوں پہ طعن و تشریح کی جاتی ہے کہ یہ میلاد کے قائل نہیں، ولادت کے قائل نہیں۔ معاذ اللہ، آپ علیہ السلام کے میلاد کے منکر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل مولوی صاحب کے خود ساختہ میلاد کے انداز کے ہم منکر ہو سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کے میلاد کا منکر تو کوئی کافر بھی نہیں ہے، کوئی کافر بھی نہیں ہے، بلکہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ علیہ السلام کی 2 ولادتوں کا ذکر کیا، ایک ولادت جسمانی، ایک ولادت روحانی۔ میں اس پر بھی ایک چیز کا اور اضافہ کیا کرتا ہوں، آپ اس کو ولادت نورانی کا لقب دے دیں۔ اس بات پر اختلاف کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے میلاد اور ولادت کے میرے اکابر اور اسلاف بزرگ اور علماء قائل نہیں ہیں کہ جو ربیع الاول میں ہوئی، پیر والے دن ہوئی، جبکہ میرے اکابر اور اسلاف اس ولادت کے بھی قائل ہیں، اس میلاد کے بھی قائل ہیں جب ابھی ربیع الاول بھی نہیں تھا اور یہ پیر کا دن بھی نہیں تھا۔ جب میرے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے وطن مبارک سے گود مبارک میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، اس ماں آمنہ کا بھی وجود نہیں تھا، میرے اکابر اس ولادت کے بھی قائل ہیں۔ خواجہ عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی، ابھی اس باپ کا وجود بھی نہیں تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے روح مبارک کو پیدا فرمایا۔ کب کا ذکر ہے وہ؟ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے آج آپ ایک پروگرام، ایک محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ایک ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں محفل، مجلس، جلسہ، پروگرام رکھا جس میں اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جمع کیا، ان کی روحوں کو، عالم ارواح۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کی جماعت سے عہد لیا، ایک میثاق لیا، وعدہ لیا۔ اس کا اس آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 سپارہ نمبر 3 میں ذکر ہے، لیکن وہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی ابھی تک وجود پذیر نہیں ہوئے تھے، ان کی روحوں کو بھی ابھی وجود نہیں ملا تھا جب میرے آقا کی روح کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے محدث، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا شور ہے یا اس کا شور ہے؟ اس کا ہے، بند کر دو۔ یہ کس کا ہے؟
ان کا اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں، یہ چلتا رہتا ہوگا، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو سائڈ پہ کر لیں۔ اگر سر تھوڑی ہمت فرما کے قریب قریب آ جائے تو انشاءاللہ میری آواز سب تک پہنچ جائے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، اللہ کے حبیب آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی فرماتے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی بن چکا تھا جب جناب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی بھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا جب میں اللہ کے ہاں نبی بن چکا تھا۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ آقا علیہ السلام کے دو فرمان، ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ہر چیز سے پہلے اللہ نے جس چیز کو وجود بخشا ہے آقا فرماتے ہیں وہ میرا نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، اب میرا نور، میں نور نہیں، وہ کیا ہے؟ میرا، میں نور ہوں یہ اور بات ہے، میرا نور یہ اور بات ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، نور ہی، اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، کر سب بیٹھ جاؤ، ایسے چلے گئے۔ یہ میرا قرآن ہے، میں اور ہوں، قرآن اور ہے۔ میرا اسپیکر، میں اور ہوں، اسپیکر اور ہے۔ میرا نور، میں اور ہوں، نور اور ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں اول ما خلق اللہ روحی، ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے میری روح کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، خلق اللہ روحی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نوری سے مراد بھی روحی ہے، جو میری روح، لیکن ہم نور نبوت کے بھی قائل ہیں۔ ایک دفعہ فیض پور سے آگے گاؤں میں کوٹ نور شاہ ڈوڈیاں، میں نے جمعہ وہاں پڑھانا شروع کیا تھا زمانہ طالب علمی میں، تو میرے ایک دوست ہیں ذوالفقار، اس نے مجھے وہاں پروگرام کی دعوت دی۔ تو یہ ہمیں میلاد کے منکر کہنے والے احباب کے پاس کہ حضرت آپ یہاں بڑی باتیں کرتے ہیں وہاں آ کے بیان کریں۔ میں کہ یار تیرا مولوی بڑا ڈاڈا ہے، میں کمزور بندہ، تو مہربانی کر۔ نہیں نہیں مولوی صاحب آپ کا میں نے پروگرام وہاں رکھنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، پروگرام طے ہو گیا، میں وقت پہ چلا گیا، عشاء کی نماز جا کے پڑھی، قاری صاحب کو ساتھ لیا۔ وہ امام صاحب کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ میرا اشتہار میں نام دے گا تو پھر میں آؤں گا، ویسے نہیں آؤں گا۔ یہ کوئی شوق کے لیے نہیں کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مولوی صاحب تھوڑے سے انتہائی زیادہ بالخصوص رائے بینڈ والے بزرگوں کے خلاف بولتے تھے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب اگر میں بغیر کسی اشتہار کے اوپر نام لکھ کے چلا گیا نا تو اس نے مجھے اگر پیسے کہہ دیتا ہے مولوی صاحب تسی کدھر آئے ہو، تو میری انسلٹ ہو جائے گی، آپ اشتہار میں نام لکھو پھر میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ مولوی صاحب اشتہار میں نام دینا ہے تو وہ امام صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، پھر میرا بھی بیان ہوئے گا۔ اب یہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اس کا بیان کروانا ہے، میں نے کہا وہ تو ہر ہفتے کرتا ہے، ہر جمعے کرتا ہے، ہر روز کرتا ہے، آپ اسی کا رکھ لو، پھر اس دن تو میرا بیان ہوگا۔ اس نے کہا جی نہیں، میرا بھی حق ہے، میں امام مسجد ہوں، خطیب ہوں، میں بھی بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں، آپ کرو۔ چل میں بیان نہیں کرتا، میں نقابت کر لوں گا۔ میں نے کہا یہ اور خطرناک کام ہے۔ خطیب آدھا گھنٹہ، گھنٹہ بولے، پونا گھنٹہ بولے، وہ چلا گیا۔ نقیب تو ہر بیان کے بعد آیا ہوتا ہے، ہر نعت خوان کے بعد کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنا تبصرہ کرے گا۔
خطرناک ہے۔ مقصود میرا یہ تھا کہ جو گفتگو میں نے کرنی ہے، میرے گفتگو کرنے کے بعد اگر اس نے کو 2-4 جملے ایسے بول دیے جو انتشار قسم کے ہوں، اختلافی قسم کے ہوں، میری ساری بات کا وزن ختم ہو جائے گا، مقصد ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ ضد کر کے ہٹ گیا۔ اب اس کی بھی ضد ہے کہ مطلب آپ کا بیان وہاں رکھنا ہے، اور اس کی ضد ہے کہ میں نے بھی بیان کرنا ہے۔ میں نے دو میں ضد پوری کر لو۔ ضدی لوگ نا مانتے نہیں ہوتے۔ ہم کہہ کے تھک گئے، میرے اسلاف اکابر لکھ لکھ کے تھک گئے، بتا بتا کے تھک گئے کہ بھائی ہم اللہ کے فضل سے منکر نہیں ہیں، ماننے والے ہیں، منوانے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، پھیلانے والے بھی ہیں۔ لیکن کہتے نہیں، جو اسی کہہ دیتا ہے، جو اسی لکھ دیتا ہے وہ حرف آخر۔ میں سے وہاں جب گیا نا تو وہ نقابت کر رہے تھے، جیسے ہی میں مسجد میں انٹر ہوا نا تو مجھے دیکھتے کہتے ہیں کچھ لوگ نور نو نہیں ماندے، موضوع کوئی اور، بات کوئی اور۔ میں اج حوالے دیاں گا، تفسیراں پڑھاں گا، حدیثاں سناواں گا، یہ کراں گا، وہ کراں گا۔ میں نال دے کاسے موٹا مارا، میں کیا ہوں ڈر جائیں تم اتنے ہیں بیان کرنے واسطے۔ اس وقت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت کا قصیدہ بہاریہ کچھ 100 کے قریب اس میں اشعار ہیں آپ علیہ السلام کی محبت، عقیدت، الفت، مودت، عظمت پر۔ میں وہ لے کر گیا، رومال میں چھپایا ہوا تھا۔ مقصود یہ بتانا تھا عوام کو کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے عشق اور محبت کی جو اللہ نے وہ ایک گہرائی رکھی ہے، عشق اور محبت کا جو انداز ان کو دیا ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے الحمدللہ۔ جب میری اب ان کی پلاننگ دیکھیے، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب کو اور ایڈ کر لیا۔ اب وہ ذوالفقار میرے پاس آ کہتا ہے مولوی صاحب یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں، انہوں نے اگلے پروگرام میں جانا ہے، تو آپ برائے مہربانی ان کو ٹائم دے دیں، آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، پھر آپ کرتے رہنا۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے بھی گاؤں جانا ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں مدرسے سے، تو آپ پہلے مجھے کرنے دیں۔ نہیں جی نہیں، اس نے آدھا گھنٹہ کرنا، میرا پروگرام خراب ہو جائے گا، وہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے 2 گھنٹے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ کتنے؟ میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، جاتی علاقہ ہے، رات کو 12:14 سردیوں کی رات، جب مجھے ممبر پہ بٹھایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے مہمان ہیں، ہم تو اب آ جو گئے۔ ان کو میں نے کہا بھائی مجھے یوں جو انہوں نے کہا تھا، یوں جو پابند کر کے لایا گیا، پھر یوں میرے ساتھ یہ انہوں نے ساری باتیں کی، اب تھوڑا دیر مجھے برداشت کر لو، گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ الحمدللہ پھر جو میں نے اس مولوی سے کی نور نکالی ہے نا، وہ سارا مجمع پھر نور کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہاری دلیل کیا ہے نور کی؟ کہتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا قد کا معنی کیا ہے؟ تحقیق، جا آیا، کم تمہارے پاس، من سے، اللہ کی جانب سے، نور کیا آیا؟ ترجمہ کرو بھائی۔ ترجمہ کرو۔ قد کا ترجمہ کیا، جا کا ترجمہ کیا، کم کا ترجمہ کیا، من کا ترجمہ کیا، لفظ اللہ کا ترجمہ من سے، اللہ کی جانب سے، جا آیا، کم تمہارے پاس، تحقیق پکی بات ہے، کیا آیا؟ نور کا ترجمہ کرو۔ وہ بھی ایسے ہی نور کر رہے تھے جیسے آپ کر رہے ہو۔ میں نے کہا صوفی صاحب صرف نور کہو گے نا تو نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اجالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور انسانیت کا انکار کر کے صرف نور کا ٹائٹل دو گے تو یہ توہین ہو جائے گی، تنقیص ہو جائے گی، اہانت ہو جائے گی۔ سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ جب یہ کہو گے نا من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے، سیفن ایک تلوار ہے، ٹھیک ہے، اور صرف یوں کہو یہ تلوار ہے، تو یہ خالد بن ولید کی اہانت ہے۔
علی المرتضی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر، یہ ان کی عظمت ہے۔ صرف کوئی شیر ہے، یہ عظمت نہیں ہے۔ میں نے کہا صوفی صاحب تم تو نور پہ جگڑ رہے ہو، مجھ سے پوچھو تو میں آقا علیہ السلام کو صرف نور نہیں مانتا، منیر مانتا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، تم صرف نور پہ کھڑے ہو، میں صرف نور نہیں مانتا، منیر مانتا ہوں، بدر منیر مانتا ہوں، سراج منیر مانتا ہوں۔ نور کا معنی روشنی، اجالا، چمک دمک، لیکن منیر کا معنی وہ جو چمکے بھی چمکائے بھی۔ منیر کا معنی کیا؟ جو چمکے بھی۔ سراج منیر کا معنی کیا ہے؟ جو چمکے بھی چمکائے بھی، چمکانے والا بھی بنائے، ساتھ لگ جائے۔ سراج منیر کے ابو بکر ہوتا ہے، صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے عمر ہوتا ہے، فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے عثمان ہوتا ہے، ذوالنورین بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے علی ہوتا ہے، اسد اللہ الغالب بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے عبداللہ بن مسعود ہوتا ہے، امت کا سب سے بڑا فقیہ بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے عبداللہ بن عباس ہوتا ہے، امت کا سب سے بڑا مفسر بن جاتا ہے۔ ساتھ لگے سراج منیر کے حنظلہ تو غسیل الملائکہ بن جاتا ہے۔ کس کس کو بناؤں؟ یہ ایسے آفتاب کے ساتھ جڑے ہیں جو آفتاب نبوت ہے، جو بھی ساتھ جڑتے گئے وہ ستارے بن گئے۔ اور آقا خود فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن یہ سارے جڑتے گئے، ستارے بنتے گئے۔ ایک ایسا ستارہ بھی ہے جس کا نام بھی ستارہ ہے، وہ ہے معاویہ، المعاویہ، یہ ستارے کا نام ہے، النجم المعاویہ۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے، ولادت کے، مولود کے، پیدائش کے معاذ اللہ منکر ہیں، تو یہ محض الزام ہے۔ ہم صرف اس میلاد کے ہی قائل نہیں، اس سے بھی بہت پہلے جب کچھ نہ تھا، میرے آقا فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ روحی، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ سوائے، بولیے بھائی، سوائے اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے، ہر ابتدا سے پاک ہے، ہر انتہا سے پاک ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات مخلوق کی ہو رہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو میرے آقا کی روح کی پیدائش تب ہوئی۔ ایک اور حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں آپ کو، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت پر۔ اور آپ نے پہلی فصل ہی نور محمدی کے نام سے قائم کی۔ ایک حدیث پاک لائے، یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ، اے جابر، اللہ نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نورہ، اپنے نور میں سے، اپنے۔ لیکن یہ پھر لم یلد ولم یولد کیسے ہوگا؟ پھر وہ نور من نور اللہ والا عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اور حضرت تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نیچے وضاحت بھی کی ہے، من نور ہی، من نور ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کے فیض سے، اللہ کے نور کے فیض سے، تجلی سے نور نبوت کو وجود ملا ہے، نور خدا کے مٹیریل سے نہیں۔
نور خدا کی حقیقت سے نہیں، اس کا جز نہیں، اس کا فیض ہے۔ لم یلد ولم یولد بھی بچانا ہے، نور نبی جی کا من نور ہی بھی ثابت کرنا ہے، توحید بھی باقی رہے، رسالت کی عظمت بھی ثابت ہو جائے۔ یہ صرف اللہ نے علماء دیوبند کو عطا کی ہے۔ کچھ لوگ صرف توحید کی طرف چل پڑے، کچھ صرف رسالت کی طرف چل پڑے، افراط اور تفریط کا شکار ہوئے۔ اللہ نے میرے اکابر کو، اسلاف کو افراط اور تفریط سے بچایا۔ توحید بھی انہی کے پاس ہے اور الحمدللہ خالص ہے۔ یہ خالص کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف ہم توحید اور خالص توحید والے ہیں۔ ہاں، توحید بھی انہی کے پاس ہے، رسالت بھی انہی کے پاس ہے۔ جب کچھ نہ تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ امی کا مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں۔ بیچارے مفتی طارق مسعود صاحب جملہ بول بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے دنیا پڑ گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اصل جھگڑا امی شمی کا نہیں ہے، اصل جھگڑا ہے یوٹیوب پر ان کی مقبولیت کا۔ اس ویڈیو میں ہی کہہ رہے ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ گرامر کے خلاف ہے۔ بظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ میرے محبوب آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے، اور میں اور آپ اگر نہیں لکھ سکتے، انگوٹھا چھاپ ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عیب ہے، کمی ہے۔ میرے آقا اگر نہیں لکھ سکتے اور نہیں لکھنا جانتے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ امی کی نسبت جب امتی کی طرف ہوگی تو مانا ان پڑھ، پڑھا ہوا نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جاتا۔ لیکن امی کی نسبت جب آقا علیہ السلام کی جانب ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ آدمی جس نے کسی سے دنیا میں کوئی سبق نہیں پڑھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی درس نہیں لیا، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، فرش پہ اس کا کوئی استاد نہیں، عرش پہ اس کا استاد ہے امی۔ اگر میرے آقا لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے اذن لارتاب المبطلون، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، پھر دنیا والے کہتے، شک کرتے، تو لکھا پڑھا آدمی خود لکھ کے لے آیا۔ یہ قرآن جو رہتی دنیا تک لا ریب بن کے آیا ہے، یہ مشکوک ہو جاتا، تو لکھا پڑھا آدمی ہے، خود سے لکھ کے لے آیا ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال میرے نبی نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کسی سکول نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، کسی استاد کے پاس پڑھنے نہیں گئے، تمہارے سامنے پیدا ہوئے، پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، کسی سے نہیں سیکھا، لیکن ایسا سکھایا۔ لکھنا نہیں جانتے لیکن لکھوانا جانتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے پڑھا لیتے ہیں، اور ایسا پڑھاتے ہیں امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، سارے جہان کے پڑھے لکھے دین دنیا کے دینی عصری تعلیم والے اکٹھے کر کے لاؤ، میرے آقا کے سامنے بیٹھ کے لکھنے والے معاویہ کے قلم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا لکھوایا، ایسا پڑھایا۔ پڑھنا نہیں جانتے، پڑھانا تو جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے، لکھوانا تو جانتے ہیں نا۔ لکھنا نہیں جانتے اس لیے کہ اس پہ شک نہ پڑے، لا ریب فیہ کیسے رہے گا؟ میرے آقا کی شان ہے امی ہونا۔ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، امیوں میں امی نبی۔ اللہ اکبر، عجیب بات نہیں ہے؟ امیوں میں امی نبی ہے، لیکن خود امی ہے، پر اگلے جن کو پڑھایا وہ امی نہیں رہے۔ ایسا پڑھایا کہ کمال کر دیا۔ جس کا علی انا مدینۃ العلم و علی بابھا ہو، وہ نبی کتنے علم والا ہوگا؟
جن کا عبداللہ بن مسعود امت کا اتنا بڑا مفسر ہو کہ ساری کائنات کے مفسرین ان کے محتاج ہوں، وہ خود پڑھنے والا پڑھانے والا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ بلکہ اگر مجھے بھی اللہ نے دل میں ڈالا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی نشر الطیب فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت نے قصیدہ بردہ شریف پورا نقل کیا ہے، موقع بموقع مختلف جگہوں پہ عربی عبارت لاتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر نیچے حدیث لاتے ہیں، روایات لاتے ہیں۔ اس میں ایک عبارت ہے، میں اس کا قصیدہ بردہ شریف کے ظاہر ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے تو اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھ کے لکھا ہے کہ نہیں؟ شروع میں، اور صرف عقیدہ اور ایمان نہیں، شروع میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا، یہ اس لیے لکھی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو اس کے رائٹر تھے محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ امام بصیری، وہ معذور تھے۔ ایک رات اچانک خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے ہمیں بھی ہو جائے، انہیں کی برکت سے ہمیں بھی ہو جائے، برکت کے قائل ہیں کہ نہیں بھائی؟ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور اپنی کمری والی چادر ان کو اڑا دیتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف لکھنے کی برکت، اپنی چادر ان کو اڑا دی۔ صبح جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوتے ہیں، صرف صحت یاب نہیں ہوتے، چادر بھی ساتھ ہوتی ہے، چادر بھی میرے آقا کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پلمبر کو سننے والا ہو تو وہ کہہ دے گا کہانیاں، تیرے بابے فلانے بابے۔ میڈیا کا دور ہے نا، تو میڈیا سننے والے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے، مولوی صاحب قرآن حدیث کی بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے خواب میں آنا حق ہے کہ نہیں؟ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ شیطان ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور میرے آقا نے امام آلوسی رحمۃ اللہ فرماتا ہے، جس کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آج 15 صدیاں بعد بھی کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ ایمان پر فوت ہوگا۔ تو جس صدیق اکبر نے زندگی ساری کائنات سے بڑھ کر دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، آج بھی ساتھ ہے، ان صحابہ کے ایمان کے پھر اللہ اس کو آئیڈیل کیوں نہ بنائے، دنیا ساری کے لیے نمونہ کیوں نہ بنائے، اللہ اس ساری دنیا کے لیے اس ایمان کو معیار کیوں نہ بنائے، کسوٹی کیوں نہ بنائے، میزان ترازو کیوں نہ بنائے، جنہوں نے جی بھر کے میرے آقا کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ بردہ شریف، بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے نا، اللہ پاک اس کو شفا، بیماری سے شفا دے دیتے ہیں، مقدمے سے رہائی دے دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، پریشانی حل ہو جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی بنیاد پہ یہ کتاب لکھی ہے کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا نا تو ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور اس طاعون کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ اموات ہو رہی تھی، لوگ مر رہے تھے۔ لیکن جب میں نے لکھنا شروع کر دیا نا، سارے دائیں بائیں کے علاقوں میں اموات ہوئی، طاعون کا اثر ہوا۔ نشر الطیب لکھنے والے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہ میرا علاقہ اس کتاب کی برکت سے محفوظ رہا۔ صرف عقیدہ اور ایمان ہی نہیں جناب، محبت بھی ہے، عشق اور پیار بھی ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اب بھی اگر کوئی اس کو برکت کے لیے کہیں پڑے گا تو اللہ اس کی برکت سے وباؤں بلاؤں کو ٹال دے گا۔ اس میں قصیدہ بردہ شریف کے جو الفاظ نقل کیے حضرت نے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ امی کا معنی بھی سمجھ آ جائے کہ مفتی طارق مسعودی آخر حضرت تھانوی کے ماننے والے ہیں نا۔ تو حضرت تھانوی کا عقیدہ یہ ہے، جو علماء دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، اسلاف میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، تو پھر جو آج ہم موجود ہیں الحمدللہ ہم انہیں کی خوشاچی ہیں، نام لینے والے ہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، اول ما خلق اللہ، خلق اس سے یہ بات اٹیچ ہو جائے گی، موضوع کے اندر بھی رہے گی انشاءاللہ۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، میرے آقا اپنے خلق اور تخلیق میں
اپنے وجود میں، اپنے علم میں، اپنی خوبصورتی میں، خوبصورتی میں، اپنے جمال میں، کمال میں، اپنے حسن میں، اپنے کردار میں فاق النبیین، سارے نبیوں پر فوقیت لے گئے، سارے نبیوں پر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فلک، میں ملتان تشکیل میں تھا حضرت، ایک اور کارگزاری سنا دیتا ہوں آپ کو آج۔ وہاں ہماری ایسی مسجد تشکیل ہو گئی تو ایک بابا جی آئے، کہتے ہیں اوے مولویو نکلو اتھوں۔ میں کہ بابا جی کیوں؟ تسی وہابی ہو؟ تسی کی ہو؟ میں کہ ہن تے اسی آ گئے ہیں تو ہن اسی کوئی نہیں جانا۔ نمبر ایک، نمبر دو، چونکہ ذمہ دار میں تھا کہ میں صرف تبلیغی نہیں ہوں، میں جنگوی بھی ہوں۔ یہ نہیں ہوگا تم کہو کہ تو بستر اٹھا کے نکل جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ آج کی رات ہم گزاریں گے یہاں پہ۔ شام کو جب مغرب کا وقت ہوا نا تو میرا کافی بحث اس میں ہوئی، آگے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میرا بیان تھا تو میں نے ایسے، چونکہ ماحول ان کا تھا تو یہ بلغ العلا سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم صرف بلغ العلا نہیں پڑھتے، بہت کچھ اور بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ پڑھا نا بلغ العلا بکمالہ بیان کے دوران، تو فوراً آگے سے بابا جی وہی بولا، کہتے ہیں کشف الدجا بجمالہ۔ میں کہا ٹھہر، بلغ العلا بکمالہ فاق الورا بنوالہ۔ اب وہ دیکھیے ایک نمی بلغ العلا کر دی مول صاحب نے، بلغ العلا بکمالہ فاق الورا بنوالہ کشف الدجا بجمالہ شمس زکت بفعالہ حسنت جمیع خصالہ من ہدیہ ومقالہ صلو علیہ وآلہ بقدر فضلہ وجلالہ۔ اب وہ ہکا بکا یہ بلغ العلا نمی کھڑی مول صاحب نے۔ میں کہی عربی ہے، اگر کہو تو فارسی پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ بلغ فاق النبیین فی خلق و فی خلق، اپنے خلق میں اور خلق میں، تخلیق میں اور اخلاق میں میرے آقا سارے نبیوں کے امام۔ ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، سارے کے سارے مل کے بھی میرے نبی کے علم کو بھی نہیں پہنچ سکتے، میرے نبی کے کرم کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صرف یہ نہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، اگلا جملہ سنیے، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْقًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ سارے کے سارے رسول میرے آقا کے علم کے مقابلے میں یوں کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے، ملتمس التماس کرنے والے، کیسے؟ غرقا من البحر او رشفا من الدیم، جیسے سمندر سے چلو بھر رہے ہیں۔ سمندر سے ایک چلو اگر بھر لیا جائے تو اس میں کچھ کمی آتی ہے؟ آتی ہے صوفی، آتی ہے، ایک چلو تو آئی جاتی ہے نا، کہتے نہیں آتی۔ سمندر میں سے ایک چلو بھر لے، او رشفا من الدیم، یا موسلا دھار لگاتار مسلسل برسنے والی بارش کے چند قطرے ان کے پاس، باقی ساری بارش کا علم مصطفیٰ کے پاس، سارا سمندر کا علم مصطفیٰ کے پاس۔ اب بھی کوئی کہے کہ یوں یہ عقیدہ رکھنے والے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو امی کہہ کر توہین کر رہے ہیں تو انتہائی بددیانتی خیانت ہوگی یہ بات۔ غرقا من البحر او رشفا من الدیم، آگے پھر سنیے، وواقفون لدیہ عند حدہ، سارے کے سارے انبیاء میرے آقا کے سامنے اپنی حدود کے اندر کھڑے ہوئے، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم، ان کی مثال میرے آقا کے علم کے مقابلے میں یہ دیکھیے، یہ پوری کتاب ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر آ رہی ہے؟ اس میں نقطے بھی نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ سارا علم ہے، اور اس علم کو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں انڈیلا ہے، اور اس میں جو نقطہ ہے نا، نقطہ، وہ صرف نقطہ سارے نبیوں کے پاس ہے، باقی سارا علم مصطفیٰ کے پاس ہے۔ یہ زبر زیر پیش شد مد جزم، یہ جو حرکتیں ہیں
او من شکلت الحکم، فرمایا یا انبیاء کے علم کی مثال اس شد مد کی طرح ہے، زبر زیر کی طرح ہے، حرکت اور اعراب کی طرح ہے، باقی سارا علم مصطفیٰ کے پاس ہے، پوری کتاب مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لیکن اس ساری تفصیل کے باوجود عالم الغیب نہیں، ہاں اس لیے کہ عالم الغیب ہونے کے لیے ذاتی طور پر حقیقی علم ہونا چاہیے جو کسی کے پاس نہیں سوائے رب کے، کسی واسطے کے بغیر ہو، کسی آلہ اور ذریعے کے بغیر ہو، کسی سبب کے بغیر ہو، کسی وسیلے کے بغیر ہو، ڈائریکٹ پتہ ہو، خود بخود پتہ ہو، حقیقتاً پتہ ہو اور مکمل علم ہو، ہر وقت ہو، ہر آن ہو، یہ علم غیب ہے اور یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں۔ اگر سارے نبیوں کا علم ملاؤ، ایک نقطہ یا ایک حرکت بنے اور میرے آقا کا علم ساری کتاب بنے، تو میرے آقا کو جس ذات نے دیا ہے علیم بذات الصدور علام الغیوب، اس ذات کا علم کتنا ہوگا؟ ان کو تو پھر بھی کوئی نسبت ہے نا، سمندر سے چلو کو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے، بارش سے قطروں کو کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے، نقطے اور اعراب کو پوری کتاب سے کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے، رب کے علم کے مقابلے میں کسی کو کوئی نسبت نہیں، جیسے وہ خود بے مثال ہے اس کا علم بھی بے مثال ہے۔ بات سمجھیں؟ سب سے پہلے اے 5 صدیاں دے واسطہ نہیں اجے کن خواب خیال آئی، اے 5 صدیاں دے واسط، صدیاں دیکھیں نا، منٹ سیکنڈ گھنٹے دن رات ہفتے مہینے سال صدیاں، اے 5 صدی سب سے پہلے کب اے 5 صدیاں دے واسطہ نہیں اجے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له یکون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاف اور نون کن یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو یہ کاف نون سے یوں ملتا نہیں، وہ چیز بن جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ کن بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ اس کن کا بھی محتاج نہیں ہے، ہاں سب سے اے 5 صدیاں دے واسطہ نہیں، یعنی اتنی پرانی بات ہے کہ وہاں صدیاں نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں ربی جو اتنی پرانی پیدائش کو مان رہے ہوں، جو اتنی پرانی ولادت کے بھی قائل ہوں، وہ ربی الاول کی ولادت کے منکر کیسے ہوں گے؟ جب کچھ نظر نہیں آ رہا یہ اسے بھی مانتے ہیں، تو جب مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہو، والضحیٰ کا مکھڑا نظر آ رہا ہو، واللیل کی زلفیں نظر آ رہی ہوں، طٰہٰ کا پیشانی نظر آ رہی ہو، ما زاغ البصر کی آنکھیں نظر آ رہی ہو، یاسین کا صحرا نظر آ رہا ہو، علم نشرہ کا سینہ نظر آ رہا ہو، جب یہ پھر اتنا چمکدار بن کے آئے، اتنا نورانی، اتنا خوبصورت با کمال بے مثال بن کے آئے اور نظر آئے، اس کے منکر کیسے ہوں گے؟ اس کا تو کوئی اندھا ہی منکر ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر نہ آئے۔ علماء دیوبند تو الحمدللہ اندھے نہیں ہیں، یہ کانے بھی نہیں ہیں، اندھے بھی نہیں ہیں، یہ تو ماننے والے ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی مان رہے ہیں جب کچھ نہ تھا اور میرے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی روح کو پیدا کیا ہر شے سے پہلے۔ اس ولادت کے بھی قائل ہیں کہ نہیں بھائی بولو؟ حضرت کتنا ٹائم ہے؟ 3:30 تک؟ چلو ابھی بہت ٹائم ہے انشاءاللہ۔ قائل ہیں کہ نہیں بھائی؟ بولیے بھائی، کہو الحمدللہ۔ کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، انہیں کی سن کے انہیں کے ہو کے رہ گئے ہو، کبھی ہمارے پاس آتے تو ہم تمہیں سمجھاتے ہم کیسے مانتے ہیں اور کسے کسے مانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے 5 صدیاں دے واسطہ نہیں اجے کن خواب خیال آئی، کن جس کن کو کہہ کے ساری کائنات کو وجود ملا ہے، وہ کن بھی خواب تھا۔ اے کن خواب خیال آئی جداں رب دے تصور وچ محمد دا جمال آئی۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 صدیاں دے واسطہ نہیں اجے کن خواب خیال آئی جدا رب دے تصور وچ محمد دا جمال آئی. نہ دنیا ہا نہ میشر ہا نہ بہتر ہا نہ کیتر ہا نہ جادو ہا نہ منتر ہا نہ امت ہا نہ پیمبر ہا نہ عروج ہا نہ زوال آئی جدا رب دے تصور وچ محمد دا جمال آئی. نہ صدیقی صداقت ہا نہ فاروقی عدالت ہا غنی دینا سخاوت ہا علی دینا شجاعت تھا نہ ولی ہاں نہ تربت تھا نہ پیغمبر ہاں نہ امت تھا. اور کیا دی رات دا جھگڑا نہ سورج نہ ہلال آئی جدا رب دے تصور وچ محمد دا جمال آئی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے رب سے پہلے نہیں, سب سے پہلے سوائے رب سے پہلے باقی ہر شے سب سے پہلے, کیونکہ رب سے پہلے نہیں, رب سے پہلے کچھ نہیں, اللہ سے پہلے وہ پہلے سے بھی پہلے ہے, وہ پہلے اور بعد سے پاک ہے. الاول الآخر الظاہر الباطن, اس لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ مخلوق کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے میرے آقا کو پھر میرے آقا کی روح کو وسیلہ بنایا, واسطہ بنایا, اور ان کے وسیلے سے سارے نبیوں کو نبوت ملتی ہے, سارے صحابہ کو صحابیت ملتی ہے, سارے اولیاء کو ولایت ملتی ہے, سارے اماموں کو امامت ملتی ہے, ساری انسانیت کیا ساری مخلوق کو اللہ وجود دیتا ہے, نعمت عطا کرتا ہے میرے آقا کے وسیلے سے, ان کے واسطے سے. لیکن ان کے بعد بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر جب نبیوں کو بھی روحوں کو پیدا کر لی اللہ پاک نے عالم ارواح میں, پھر اللہ نے ایک جلسہ رکھا جس کا اس آیت میں ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. کیسا وقت ہوگا, کیسا منظر ہوگا, کیا سما ہوگا. کب اخذ اللہ, جب اللہ نے لیا میثاق النبیین, نبیوں سے میثاق, عہد, عزم, ارادہ کروایا. تبلیغیوں والا نہیں, یہ پکا اخذ اللہ میثاق, یہ تبلیغیوں والا ارادہ نہیں ہے, یہ میثاق ہے پکا عزم بالجزم. کیا فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دنائی دوں گا, شریعت دوں گا, طریقت دوں گا, رسالت دوں گا, احکامات دوں گا, ساری چیزیں دے دوں گا نا. ثم جاءکم رسول, پھر ایک عظیم الشان رسول آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم للتراخی, آخر میں آخری رسول آئے گا, ختم نبوت. سارے نبی آ کے جا چکے ہوں گے, پھر رسول آئے گا اور عظیم الشان رسول آئے گا. یا اللہ اتنے تورات والے موسیٰ کلیم اللہ بھی رسول ہیں, انجیل والے عیسیٰ روح اللہ بھی رسول ہے, زبور والے داؤد خلیفۃ اللہ بھی رسول ہیں, اور بھی صحیفوں والے رسول موجود ہیں, 313 رسول ہیں. یہ انوکھا رسول آئے گا کوئی؟ اللہ کہتے ہیں ہاں یہ عظیم الشان رسول آئے گا. یہ صرف رسول بن کے نہیں آئے گا, مصدق لما معکم, جس کے پاس رسالت ہے, نبوت ہے, شریعت ہے, طریقت ہے, پیغام ہے, احکام ہے, سارا کچھ جن کو جو ملا ہے نا, مصدقن, یہ تصدیق کرے گا. لما معکم, جو نبیوں تمہارے پاس ہے, اللہ نبیوں سے مخاطب ہے, اے نبیوں جو لما معکم, جو تمہارے پاس ہے نا, مصدقن, اس کی تصدیق مصطفیٰ کرے گا. عطا خدا کرے گا, تصدیق مصطفیٰ کرے گا. پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اس نبی پر تمہیں ایمان بھی ضرور لانا ہوگا. لام تقید بنون ثقیلہ, وَلَتَنْصُرُنَّ, نصرت بھی ضرور کرنی ہوگی. صرف اتنا نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے کہ اقرار کروا لیا, عزم لے لیا, ارادہ کروا, نہ. جب اللہ نے اپنی توحید کی گواہی, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو, سب نے کہا بھلا تو تمہارا, بات ختم. لیکن جب نبی علیہ السلام کی نبوت, ختم نبوت اور عظمت کی بات آئی, پھر صرف اقرار نہیں کروایا, صرف میثاق اور عہد نہیں لیا, اس کا اظہار بھی کروایا. اقرار بصورت اظہار. قال, اللہ فرماتے ہیں اقررتم, تم نے اقرار کر لیا؟ بولو ہاں, کیا ہے اور بولو تو صحیح. کیا خیال ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اقرار کر لیا؟ صرف اقرار نہیں, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي, پکے بھی ہو. ہائے ہائے, اتنے پکے ہیں کہ آرے کے نیچے آ کے زکریا جیسے چر جاتے ہیں,
انکاری نہیں ہوتے، لیکن اللہ اتنے پکے لوگوں سے بھی اقرار اظہار کروا رہا ہے۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اتنی بات بھی کافی نہیں، اللہ کہتا ہے قالا، فرمایا فاشہدوا، سارے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میری گواہی بھی تمہارے ساتھ شامل ہے۔ جس مقدمے میں گواہ زیادہ اور مضبوط ہوں وہ مقدمہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ گواہ صرف زیادہ ہی نہیں ہیں، صرف مضبوط ہی نہیں ہیں، یہ سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، کھرے بھی ہیں۔ یہ جو زبان پہ آ گیا ہے وہی دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، کچھ ہو جائے۔ اب کہہ دوں وہ بات جو اب کہہ رہے تھے کہ 6 اکتوبر بھی ہے، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، جبل استقامت، جرنیل اسلام، اللہ ایسے عظیم سپوت بھی صدیوں بعد پیدا کیا تھا۔ اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ہی اب پیدا ہوا اعظم طارق۔ صرف سچے ہی نہیں ہیں، پکے بھی ہیں، کھرے بھی ہیں۔ جو بات ممبر پہ، وہی اسٹیج پہ، جو اسٹیج پہ، وہی کال کوٹھڑیوں میں، وہی اسمبلی میں، صرف سچے ہی نہیں ہیں، پکے بھی ہیں۔ 11-12 مرتبہ قاتلانہ حملے کے باوجود وہی بات ہے، صرف سچے ہی نہیں ہیں، پکے ہی ہیں، اور اتنے پکے ہیں کہ 80 زخموں کے ساتھ بھی کافر نے جب آواز دی اس کو سرے میدان آ کے للکارا، میدان کے لیے، مقابلے کے لیے۔ اعظم طارق ان زخموں کے باوجود صحابہ کی صداقت منوانے آیا۔ ایک اعظم طارق جب اتنا پکا ہو سکتا ہے 15 صدیوں بعد، تو مجھے بتاؤ جن کا نام اعظم طارق لیتا تھا وہ پکے نہیں تھے؟ یہ مضبوطی، یہ چٹان جیسا عزم اعظم طارق کو کہاں سے ملا؟ بلال سے ملا، زنیرہ سے ملا، صدیق اکبر سے ملا، جنہوں نے مارے کھائی، سب کچھ لٹوا دیا، پر مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے جوڑے تھے کہ اللہ کچے جوڑ نہیں لاندا، اللہ پکے جوڑ لاندا ہے۔ ہاں، اللہ دے جوڑے ٹوٹ سکتے؟ ہاں، کوئی اور جوڑے تو اس کی جوڑ میں تو میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی شک ہو، جس کو اللہ جوڑے نا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور توڑ بھی نہیں سکا۔ کوئی کیا، دنیا جہان کی کوئی نعمت، کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی آفر، کوئی پیشکش کسی ایک صحابی کو بھی میرے مصطفیٰ سے توڑ نہیں سکی۔ اور اعظم طارق کو بھی ایسے ہی صحابہ کی استقامت کی برکت سے اللہ نے اس کو جبل استقامت بنایا۔ یہ صرف سچے ہی نہیں ہیں، پکے بھی ہیں، یا اللہ اتنے زیادہ بھی ہیں، اور جس مقدمے میں گواہ زیادہ بھی ہوں، پکے بھی ہوں، سچے بھی ہوں، وہ مقدمہ کتنا مضبوط ہوگا بھائی؟ بولیے نا۔ اس میں کسی کو کوئی جج، کوئی چیف جسٹس، کوئی قاضی القضات شک کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ شک کا فائدہ دیتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شک ہے ہی نہیں، شک ہے ہی نہیں، پک ہی پک ہے۔ اتنی بڑی گواہی 1,24,000 پیغمبروں کی، اللہ پھر تو کہتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تھوڑے نال ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ سارے گواہ سچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، کھرے بھی ہیں، حقیقی بھی ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن میرے آقا جب آئیں گے نا وہ اس وقت آئیں گے جب یہ سارے جا چکے ہوں گے، تب گواہی کون دے گا؟ کیونکہ نبوت اور رسالت، ختم نبوت اس اپنے حبیبی کی میں نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ اب انا والساعۃ کہاتین، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت یوں اکٹھے آئے ہیں، ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اب قیامت تک نبوت چلے گی، نبی تو قیامت تک رہیں گے نہیں، گواہی کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دوں، وانا معکم من الشاہدین۔ اب جب تک خدا کی خدائی ہوگی، مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی، اور اللہ کی گواہی ہوگی، اللہ کی اس گواہی کو پکا کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو ساتھ جوڑا ہے۔
صحابہ کرام کو ساتھ جوڑا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے یہ جوڑا اس لیے اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو بلال تپتی ریت پہ، تپتے انگاروں پہ لیٹ کر بھی، خبیب سولی چڑھ کر بھی، زنیر آنکھیں نکلوا کر بھی، حتیٰ کہ صحابہ اپنے تن من دھن وطن جان مال عزت آبرو جو کچھ لٹوا سکتے تھے، جو کچھ کوئی ایک انسان کسی پہ قربان کر سکتا ہے، سب کچھ قربان کر کے بھی مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے؟ چھوڑا نہیں. تو جب صحابہ یہ ہیں تو مصطفیٰ کیسے ہوں گے؟ شاگرد ایسے مضبوط ہیں تو ان کا استاذ کیسا مضبوط ہوگا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا جب خواجہ ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ سردار آئے تھے نا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو روک دو، توحید کا پیغام نہ سنایا کرے، یا اس کو ہمارے حوالے کر دو پھر ہم روک لیں گے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ ابو طالب حضرت علی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان اللہ سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف صحابی کے لیے ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق انہوں نے اسلام قبول، ایمان قبول، لیکن اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ میرے نبی کی خدمت بہت زیادہ کی ہے، اخیر کر دو، کوئی شک نہیں اس میں، محبت بھی بہت زیادہ کی ہے. اللہ کی کیا حکمت تھی، کیوں اسلام نے قبول کیا، کیوں ایمان نے قبول کیا، اللہ جانے، اس کی حکمت جانے. لیکن اس خدمت اور محبت کی وجہ سے ہم آپ علیہ السلام کے چچا حضرت علی کے والد کا نام احترام سے لیں گے، خواجہ ابو طالب، حضرت ابو طالب. ٹھیک ہے جی، نام ان کا عبد مناف تھا، کنیت ابو طالب ہے، حضرت علی کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی کی نسبت سے نام ان کا احترام سے لیں گے. خواجہ ابو طالب کے پاس کچھ مشرکین مکہ سردار مکہ آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، روکو، یا ان کو ہمارے حوالے کرو. تو آپ نے اپنے بھتیجے سے بات کی، وہ کثیر العیال تھے، قلیل المال تھے، مکہ کے سردار بھی تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے، حرم کے مجاور بھی تھے، قریش کے سردار بھی تھے، سب کچھ تھا لیکن مال کم تھا. سبحان اللہ. کیسا ہے؟ یہاں تو سردار وہ تھے اس پاس مال زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہوں، بنگلے زیادہ ہوں. میرے نبی کی برکت یہ ہے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا لیکن سردار پھر بھی تھے. اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے آقا جب تک ان کے دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، خواجہ ابو طالب کھانے بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ جب میرے آقا ہوتے تھے نا تو تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جاتا تھا، اور جب میرے آقا نہیں ہوتے تھے نا پھر زیادہ کھانا بھی سب کو پورا نہیں ہوتا تھا. اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میرے آقا کو انہوں نے پالا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ان کو پالا ہے. اللہ کے فضل سے جو اللہ کی رحمتیں اور برسی ہیں ان کو، ان کے گھر میں، ان کے دسترخوان پہ، ان کے کاروبار میں، ان کے بچوں میں، رزق میں، یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے پاس مشرکین مکہ گئے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یا منع کر دو. تو میرے نبی کے پاس خواجہ ابو طالب آئے کہ بھتیجے میں ذرا کمزور ہوں، ذرا رحم فرما، سارے سردار ایک طرف ہیں، میں اکیلا ایک طرف ہوں، ذرا مہربانی کیجیے. میرے آقا اتنے پکے ہیں، جب شاگردوں کا یہ حالت ہے استاذ کیسا ہوگا یہ بتا رہا تھا میں. تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا اگر یہ سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور یہ کہیں کہ مصطفیٰ توحید کے پیغام سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج لا کے رکھ لیں. میرے آقا نے چاند کو قدموں میں بلایا کہ نہیں؟ بولو، 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں؟ چاند زمین پہ آیا کہ نہیں؟ جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت آمنہ کے گھر تھی، میں خود دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکے آ رہے ہیں، اور اتنے جھک گئے مجھے ڈر پیدا ہوا کہ میرے اوپر نہ گر جائیں. سورج حضرت علی مقام صحابہ پہ موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندھلوی، ان کی کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لکھا اللہ کے نبی کے معجزات میں کہ مقام صحابہ پر میرے آقا موجود ہیں، حضرت علی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی. رد شمس کا معجزہ. جب میرے آقا بیدار، علی کی آنکھوں سے آنسو، واہ میرے آقا تیری عظمت کو سلام، تیری وجہ سے کبھی علی کی گود ہری ہوتی ہے، کبھی صدیق کی گود بھری ہوتی ہے، کبھی صدیقہ کی گود روشن ہوتی ہے، تیری وجہ سے، تیری برکت سے. علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میرے آقا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ آقا میری نماز عصر قضا ہو گئی. اللہ کے نبی نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ کے واپس آیا، نماز پڑھی، سورج واپس چلا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں کسی بھی طرح،
یہ تو امکانی صورت ہے، ممکن ہے، لیکن مصطفیٰ توحید کا پیغام چھوڑ دے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے، میرے آقا نے تو یوں فرمایا تھا کہ یہ دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے اللہ کی توحید کا پیغام چھوڑ سکتا نہیں ہوں۔ جب استاذ ایسا پکا ہونا تو شاگرد بھی ایسے پکے ہی ہوتے ہیں، شاگردوں کو دیکھ کے استاد کو پہچانا جاتا ہے، شاگردوں کو دیکھ کے استاد کو پہچانا جاتا ہے۔ میرے آقا بھی دنیا میں نہیں آئے اور ذکر پہلے ہے، تذکرے پہلے ہیں، چرچے پہلے ہیں۔ میرے نبی کی ولادت کا یہ جو تصور ہے نا، جسمانی ولادت، یہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو پھر کسی موقع پہ رکھ لیں گے۔ جسمانی ولادت سے پہلے ہم نے نورانی ولادت کا ذکر کر لیا، پھر جسمانی کا بھی کر لیں گے، پھر روحانی ولادت کا بھی کر لیں گے۔ 40 سالوں بعد اللہ نے نبوت اور بعثت رسالت عطا فرمائی، بعثت فرمائی، اور روحانی ولادت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب کے قائل ہیں، سبھی کے قائل ہیں، تو الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی کی یہ محبت عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو سمجھیں، سینے سے لگائیں۔ آج کی نشست میں آپ سے ایک ارادہ کرواؤں گا اور عزم لوں گا، میرا خیال ہے کہ 3 سال سے شاید اوپر ہو گیا ہمارا درس چل رہا ہے، بلکہ ایک کی بجائے بھی 2 کر لیتے ہیں۔ آپ سارے ساتھی مجھ سے یہ عزم کریں گے کہ پوری زندگی میں زیادہ نہ صحیح کم از کم 1 مرتبہ، شریف صاحب تم ہنس رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے نا تو 4 آنکھیں بھی دی۔ اچھا اب وہ دائیں میں دیکھ رکھے کس کو کہہ رہے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ کو نہیں کر رہا تھا، آپ مجھے دیکھیں۔ ایک عزم یہ ہم نے کرنا ہے یار، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں میں، لیکن کسی ماہر استاذ سے، ماہر عالم دین سے۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ 70-80 سال مجھے اللہ پاک زندگی دے اور 70-80 سالوں میں ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ میں قرآن نہ پڑھ سکوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو میرے رب نے یہ کیا پیغام اتارا ہے، کتنے ندامت کی بات ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ربیع الاول میں ذکر خیر نہ ہو، میں اپنے صلی کی پوری زندگی کا مطالعہ کروں، پوری زندگی کو پڑھوں، کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب، پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش کے حالات، پھر جوانی کے حالات، پھر شادیوں کے حالات، بچوں کے حالات، پھر آگے پیغمبری نبوت کے حالات، پھر ساری تفصیلات، آگے ساری سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک اگر آسان ترجمہ آج کی زبان میں پڑھنا چاہیں تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم کا ترجمہ، آسان ترجمہ، اور ترجمے کی خصوصیت یہ ہے حضرت نے اکثر ترجمہ فضاؤں میں پورا کیا ہے، نہ آسمان پہ نہ زمین پہ، جہازوں میں اڑتے ہوئے ترجمہ لکھ رہے ہیں، اور اینڈ پہ پتہ کیا لگتے ہیں، یہ میں نے کراچی میں آ کے مکمل کیا، یہ میں نے دبئی ایئرپورٹ پہ مکمل کیا، یہ میں نے جہاز کے اندر مکمل کیا۔ کیسا مصروف ترین شخص ہے، اگر وہ اتنا آسان ترجمہ لکھ سکتا ہے تو میں اتنا مصروف تو نہیں ہوں نا، میں پڑھ تو سکتا ہوں نا، کیا خیال؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو جو مجھے دل کو لگتی ہے، ادب اور احترام کی، اس میں بڑی چاشنی اور اس کے سارے پہلو موجود ہیں۔ مولانا ادریس خانوی رحمۃ اللہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ مستند ترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ باقی اور اسلاف کی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی اجازت ہے آپ کو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، بچے بوڑھے جوان، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ روحانی طور پر ہم سبھی بیمار ہیں، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اپنی رضا کا سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ اس ادارے کو اور تمام دینی مدارس، مراکز، خانقاہوں کو، مساجد کو اللہ آباد اور شاد فرما دیجیے۔ ان سب کی اور اس ادارے کی بھی تمام دینی ضرورتیں، اخروی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے۔ اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائی،
خزانہ غیب سے معاونین پیدا فرما دیجیے، جہاں پڑھنے والے بچوں اور پڑھانے والے استادوں کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجیے، برکت نصیب فرما دیجیے۔ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ تادیر سلامت با کرامت رکھیے، ان کے ایسے خیر کے سلسلوں کو میرے اللہ جاری و ساری رکھیے گا، ہر قسم کی رکاوٹوں کو پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے، ہر قسم کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے یا اللہ، گھر میں سکون عطا فرما دیجیے۔ جتنے دوست اب یہاں محبت کے لیے آتے ہیں میرے اللہ، ان سب کے دلوں میں ایمان کے بہاریں پیدا فرما دیجیے، ایمان کے مزید جذبے ولولے پیدا فرما دیجیے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت کو مزید کوٹ کوٹ کے بھر دیجیے یا اللہ، جبل استقامت بن اعظم طارق شہید رحمہ اللہ جیسے ہم سب کو عزائم نصیب فرما دیجیے، ان جیسی محبت عقیدت جرت اور بے باکی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، ان سمیت تمام شہداء کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جن صحابہ کرام کی وہ ساری زندگی دفاع کرتے کرتے تیرے تک پہنچے میرے اللہ، ان صحابہ کی جوتی میں سب قدم جگہ نصیب فرما دیجیے، ان سب کو اللہ صحابہ کرام کی وہاں پڑوس نصیب فرما دیجیے، ان کے سائے میں جگہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کو بھی صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کی تمام اولیاء کرام بزرگان دین کی اسلاف کی سچے لوگوں کی محبت نصیب فرما دیجیے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے گا یا اللہ، تیرے نبی کی محبت میں ہم نے تیرے نبی کے ذکر خیر کیا، اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے، اس کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں ختم فرما دیجیے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، خصوصی دعا فرمائے اللہ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ بھائی ناصر صاحب کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اور جتنے دوست اب یہاں جمع ہیں یا اللہ، ان کے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں یا اللہ، صحت تیری بہت بڑی دولت ہے اللہ، سب کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما دیجیے اے اللہ، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے، ہر شریر سے بچا لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے ساتھی یہاں یا اللہ موجود ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، مانگنا چاہتے تھے یا دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے ہوں گے میرے اللہ، تو ان سب کے دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما دیجیے۔ سب بہت سارے احباب اپنے مسائل بتانا نہیں چاہتے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، میرے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ حاضرین بالخصوص جتنے ساتھی یہاں جمع ہیں، سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، پریشانیاں ختم فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ۔